یہ پاکستان تیرا ہے نہ میرا، اسے کچھ بد خصالوں نے گھیرا ہے، گھرانے چند اس پر مسلط ہیں، یہاں پر یہ ضمنی سوال ہے آپ کا؟ ضمنی سوال بتاتی ہوں، ضمنی سوال بتاتی ہوں سر، یہاں پر معتبر ہے لٹیرا نہیں سر۔ جی دنیش کمار صاحب جی بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے کہا ضمنی سوال شعر و شاعری، بہت بہت شکریہ جی دنیش کمار صاحب۔ ہاں تو میرا منسٹر صاحب سے کوئسچن ہے، آپ کو میں بعد میں دوں گا، اپنا سسٹر ابھی آپ بیٹھیں بھی صحیح، تو ہم پھر دیکھیں ہم بھی پھر ایسے ہی کریں گے سر۔ ابھی نہیں دیکھیں یہ ناجائز ہے سسٹر، ناجائز ہے یہ بہت ناجائز ہے، اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ نہیں کریں پلیز، میں بھی اس کا ممبر ہوں، آپ پلیز دیکھیں رول اور ریگولیشن اس طرح سے نہیں کریں۔ میں بیٹھ گیا تو آپ شعر و شاعری کر رہی ہیں، اس طرح سے تو نہیں ہے، شعر و شاعری کے لیے تو نہیں ہے، ہم سوال کر رہے ہیں، پروڈکٹیو سوال کر رہے ہیں، یا تو آپ سوال کرتے یا شعر سناتی، یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہے، ناجائز ہے سر۔ میں نہیں چھوڑوں گا، کروں گا یہ بلا شک بیٹے نہیں، اب میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھا ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ بیٹھے پلیز، آپ بیٹھے، میں بولوں بیٹھے، آپ بیٹھے جی آپ بیٹھے دیکھیں نہیں، یہ شعر و شاعری سنا رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ عجیب بات ہے، اسے بیٹھے آپ پلیز، آپ بیٹھے دیکھیں عجیب بات ہے، سوال تو کرنے دے محترمہ، میں نے آپ کو رسپیکٹ دی تو آپ نے محترمہ آپ نے شعر و شاعری کی آپ نے اس پر جی ڈاکٹر میری باری تھی، آپ لیڈر آف اپوزیشن ہمیشہ آپ ان کی نہیں باری جو ہے دنیش کمار صاحب کی تھی، میں نے دی پھر بھی 10 دفعہ، یار عجیب بات ہے، آپ اپنے ممبر کو بھی تو دبائیں، ہمیں سارا دن آپ ہمیں وہ کہتے بیٹھے، آپ دیکھیں سر، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے یار، خاتون کے ساتھ جھگڑا کیسے نہیں، خاتون کے ساتھ خاتون بھی تو سنے نا سر، یا تو ہمیں نہیں چھوڑے، ہم چلے جائیں جی ڈاکٹر دنیش کمار صاحب، نہیں آپ نہیں ایسی بات نہیں، میں نے آپ کو مائک دیا سر، یہ اس ایوان کو ہائی جیک اگر کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے تو ہمیں استعفے دے کر ہم جائیں، آپ پتہ نہیں کیوں اس سیٹ پر بیٹھ کر، میں تو حیران ہوں کہ میں نے اچھا اور محترم میرے لیے بھی محترم ہے، مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ میری جو ہے نا باری بار لے جائیں، یہ اس طرح سے میں نہیں ہونے دوں گا، اس طرح سے نہیں ہونے دوں گا، یہ ایوان چلنے نہیں دوں گا، میں بھی نہیں ہونے دوں گا سر، یہ نہیں ہونے دوں گا، میری باری ہے، مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ سمجھائیں اپنے ممبر کو، آپ انتظار کریں، تو ایک ملکیت ہے کہ یہ بازوارے سے ارے بھائی انتظار کریں کہ ہماری حیثیت کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز بیٹھے، میں دوں گا، اس کے بعد آپ کو دوں گا، آپ کو میں آپ کو دوں گا سر، آپ مجھے 2 سوال نہیں پوچھنے دے رہے، اس نے پہلے سے کیونکہ میں کمزور پارٹی، آپ سوال نہیں کرے تھی، شعر و شاعری کی، یہ نہیں چلے گا سر، یہ نہیں چلے گا سر، آپ ہمیں بھی 4 سوال، اچھا اوکے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، this is very bad، میں ان کی بڑی عزت چلے دنیش صاحب بیٹھے، دنیش صاحب میں آپ کو دوبارہ دوں گا، آپ بیٹھے، ایسی بات آپ بیٹھے، دنیش آپ میرے لیے آپ عزت پلیز بیٹھے، دنیش صاحب اس کے بعد دنیش آپ بیٹھے، دنیش آپ بیٹھے، دنیش صاحب بیٹھے، دوسروں کی بھی عزت رکھیں، اس طرح نہیں ہوگا، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک منٹ عزت دیں گے تو جی شبلی فراز صاحب دادا صاحب برائے وقت علکہ کاکڑ منظور مڑا پوئی کا یارا سمپل سا سوال خبرہ دا قوی زکوما قوی داوی سلمائے پاتے ہیں سوال بان جی بیٹھے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے، دنیش صاحب آپ بھی بیٹھے، سمینہ ممتاز آپ بیٹھے، ان کو ذرا بیٹھنے تو دو، میرے خیال میں آپ لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ تمام سوالات جو اس کے متعلق سوالات ہیں اس کو کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں، جی کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں، بیٹھے جی، کمیٹی کو ریفر کر دیا یہ سارے سوالات۔
جی دنیش صاحب آپ منظور صاحب کو مائک دے رہے ہو. آپ دنیش صاحب آپ ڈاکٹر صاحبہ پلیز. جی آپ جی جناب تھینک یو مسٹر چیئرمین. جی سوالات ریفر ہو گئے کمیٹی کو. ابھی آپ سارے تشریف رکھ اپنا آپ ماشاءاللہ. شبلی صاحب ایک منٹ. جی سینیٹر منظور کاکڑ صاحب. مسٹر چیئرمین اب ریفر ہو گئے سوالات ریفر ہو گئے ابھی دوبارہ اس پہ بات نہیں ہوگی. جی مسٹر چیئرمین تھینک یو سو مچ. یہ برداشت کی بات کر رہی ہے, یہ ہمیں برداشت سکھا رہی ہے. پہلے خود برداشت سیکھے. میں جب آیا تو میں نے دنیش کمار کو بٹھا دیا شبلی صاحب کے کہنے پہ, لیکن دوبارہ انہوں نے ایسی بات کی کہ وہ پھر اٹھ گئے. دیکھیں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے معزز ہیں, جتنی پارٹیاں ہیں, تمام محترم ہیں. کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے مسٹر چیئرمین. یہاں اگر عزت ہوگی سب کی عزت ہوگی. یہاں ہم آتے ہیں لیجسلیشن کے لیے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہاں عوام کے مسائل حل ہو. تو اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا, پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا میسج ہم دے رہے ہیں. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں مسٹر چیئرمین, باتیں ہمارے ساتھ بھی ہے, زبان ہمارے ساتھ بھی ہے, لیکن ہم کچھ روایات بھی رکھتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں. مسٹر چیئرمین ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں جمہوری اور سیاسی عمل سے اپنے جتنے ہمارے مسائل ہیں ہم اس کو حل کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں, ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں, تو یہ بات نہ آگے جائے گی اور اس سے اس ایوان کا توقیر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مسٹر چیئرمین جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا ہم سے کوئی اور بوید رکھیں گے. مسٹر چیئرمین میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے. اس معزز ایوان کا جو ہے نا مقدس کو جو ہے نا پامال نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہم عزت دیں گے تب جو ہے نا باہر کے لوگ بھی اس کو عزت دیں گے. مسٹر چیئرمین ہماری بہن ہے, ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بھی اچھے الفاظ آئیں گے. اگر آپ کسی کے لیڈر کو اچھا بولیں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی اچھا بولا جائے گا. کوئی حق نہیں رکھتا کہ میں کسی کے لیڈر کو کوئی بلا برا بولوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں اور ایوان کے سب ممبر ہمارے لیے بہت عزت. مسٹر چیئرمین عزت سے ہی بات کرتے ہیں, دیکھیں لیکن حکومت یا جو لوگ سر میں بھی بول سکتی ہوں without the permission of the mic sir. ایوان میں دونوں طرف سے دیکھو, ایک منٹ دیں گے نا, ساری 4 لوگ کھڑے کس کو دے؟ ایک بیٹے میں دوں گا نا, بیٹے سارے میں دوں گا بس. جی بیٹھے, جی آپ بیٹھے, آپ بیٹھے دنیش. جی سمینا ممتاز صاحبہ جی. ایک سیکنڈ پلیز جی سمینا ممتاز. may I have silence. آپ پلیز مجھے انسٹرکشن نہ دیں, میں نے کیا بولا میں خود بولوں گی. آپ پلیز مجھے نہ گائیڈ کریں, آپ مجھے گائیڈ نہ کریں, میں بہت اچھے طریقے سے بات کروں گی. پلیز دیکھیں میں آپ پلیز بیٹھیں, وہی رہو بابا. دیکھو پھر میں ایکشن لوں گا. ایک سیکنڈ اگر آپ تمام ہاؤس کے ساتھ اپوزیشن حکومت دونوں کے ساتھ کے سر میری بات سنیں. سر ساروں کو یہاں پہ ہیرو بننے کا شوق ہوا ہے. میں ایکشن لوں گا پھر. سر سارے ہیرو پلیز خاموش جی بات کری. سر میں آپ سے السلام علیکم ایوری بڈی. سر ہمارے ہاؤس میں آج تک بہت زیادہ پیس اینڈ کوائٹ تھا. شروع سے لے کے آج تک ہم الائنس میں رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. ناٹ سینگ جہاں ہمیں بولا گیا ہم ان کے ساتھ الائنس میں کھڑے ہوئے, ہم نے ہر کسی کی رسپیکٹ کی. کل یہاں پہ اسپیچز ہوئی سر, جہاں پہ علی ظفر صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے, لیڈر آف دا اپوزیشن نے یہاں کہا کہ ہم بہت اسٹرانگ پارٹی ہیں, ہم بہت اسٹرانگ پارٹی ہیں. الحمدللہ آپ ہوں گے اسٹرانگ پارٹی, ہم نہیں ڈاؤٹ کر رہے اس بات کو. یہاں پہ اب یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ جی وی آر اے ویک پارٹی. سر
ویمن کارڈ، ویک کارڈ، اگر ہم عورتیں ہو کے اور اگر ہم یہ روئیں گے کہ ہمارے عورتوں کی عزت نہیں ہے یا ہماری عزت نہیں کی جا رہی ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر ہے. وی نیڈ ٹو فائٹ آور بیٹلز آور سیلف، نمبر 1. نمبر 2، بات کرتے ہیں عزت کی. بات کرتے ہیں عزت کی. آپ کو عزت چاہیے تو آپ عزت دو تو صحیح. کل میں بھی تو عورت تھی، پرسوں جب یہاں ہاؤس تھا میں بھی تو عورت تھی. میں نے تو ان کو صرف ریکویسٹ کیا، مجھے سر الجھن ہوتی ہے میرے کان میں کوئی چیخے، میرے سامنے کوئی کتاب پڑھ کے. سر میں اس بات سے پہلے دن سے اگینسٹ ہوں کہ کتاب کو پھاڑ کے اور آپ پھینکیں آسمان میں. آپ ایک پارٹی ہیں جو کہ آپ سپوزڈلی یوتھ کو گائیڈ کر رہی ہیں، آپ ہماری عوام کو گائیڈ کر رہی ہیں. یہاں پہ یسٹرڈے اٹ واز اناؤنسڈ یو ور اناؤنسنگ وار ان دا اسٹیٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ. سر دیٹ از ریڈیکولس. آپ ادھر کھڑے ہو کے کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بولتے ہیں کہ ہماری عزت کرو. میں نے ان کو بولا پیچھے جائیں، صرف اتنا بولا پیچھے اپنی جگہ پہ جا کے بات کریں. مجھے بولا گیا شٹ اپ یو جاہل عورت. ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بولا. ایک سیکنڈ، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس سر. اگر دنیش کمار یا باپ پارٹی از ناٹ اے ویک پارٹی. We might be few in numbers, but we are very strong. We are so strong that we make you and we break you. So think about that. And secondly, if you go against the state, you're going against the law of all the world. And if you do that, اس دن پہ ہماری بات کرتے ہیں. چلے مجھے تو انہوں نے جو کہا سو کیا، ان کی انڈورسمنٹ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. 2 دن کی سسپینشن تھی سر بات سن لیں پلیز. 2 دن کی سسپینشن تھی. It should be officially for working days. It should not be 1 day off and 1 day in the house. Sir, she should not be in the house right now. This is disrespect to me. This is disrespect to me and my colleague Faisal Baba. I do not endorse this. I will not stand for this. When it is a punishment, it should be given properly so that it can be made into an example for the rest of us that we do not misbehave. اس کے بعد میں نے صبر کا بہت مظاہرہ کیا. سر میں صبر والی نہیں ہوں. میں عزت کے اوپر بات نہیں آنے دیتی، چاہے وہ میرے لیے ہو یا میرے کولیگز کے لیے ہو. ان کے لیے بھی میں 3 سال کھڑی رہی، ان کی عزت پہ بھی بات نہیں آنے دی. آج میں اپنے لیڈرز کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں اگینسٹ کر سکتی. سر اس دن مجھے شٹ اپ کہا گیا، میرا تو بات بھی نہیں تھی. میں نے تو ان کو صرف ریکویسٹ کیا آپ پیچھے جائیں. سر یہ بات ہوتی ہے، عورت سے یہ بات کرتی ہے. آپ بات کرتے آدمی عورت کی. جب عورت کی عزت نہیں کرے گی تو آدمی کہاں سے کرے گا؟ ہم نہیں سر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا سر. عورتوں کے حقوق کیسے ہوں گے؟ یہاں پہ دنیش بھائی کی آپ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات ہی نہیں کرتے. آپ کا آ گیا جی. نہیں سر، اس پر چیئرمین نے ایکشن بھی لیا سر، لیکن وہ چیئرمین کا ایکشن واز فار 2 working days of the Senate سر. It should be for the working days of the Senate. آپ یہاں پہ یہ لوگ بدتمیزی کر کے انڈورسمنٹ لیتے ہیں، ہیروز بنتے ہیں اپنی پارٹی کے. سر یہ بات نہیں ہے. I also want to send a message to the people of Pakistan. یہ انڈورس کرتے ہیں بدتمیزیاں. یہ ان کے لیڈرشپ ان کو انڈورس کراتی ہے کہ ہاؤس میں آ کے اپر ہاؤس ہے سر، اپر ہاؤس. سر کوئی مذاق نہیں ہے. ہم ملک کو دکھاتے ہیں، ہم اپنے بچے ہمارے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سر ہمارے بچے کیا دیکھیں گے؟ اور سر ایک اور چیز سر، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، میں بات کر رہی ہوں سر. بیٹھ جائیں پلیز. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں بات کرتا، تو آپ دوسرے کو بھی موقع دیں. میں بھی اتنی قابل احترام ہوں. آپ کی عزت تھوڑی مجھ سے زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے آپ کی پارٹی شپ نے. لیکن سر آئی ایم آلسو سینیٹر اینڈ آئی ہیو ٹیکن اٹ سٹنگ ڈاؤن اینڈ آئی ہیو گیون یو نتھنگ بٹ ریسپیکٹ آل آف یو. آئی وانٹ اے چانس ٹو اسپیک اینڈ آئی ایم ڈن. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. رائٹ ناؤ یو اسپیک اباؤٹ یور رائٹس. واٹ اباؤٹ مائی رائٹس؟ مائی رائٹس ور وائلیٹڈ. مائی ریسپیکٹ واز وائلیٹڈ. نو سر. ابھی اس نے میرے کولیگ کے ساتھ بدتمیزی کی. کیوں؟ ہم لوارث ہیں. ہم کھڑے ہوں نا پھر پتہ چلے گا. سر باپ پارٹی کو مت جگائیں، ہم نہیں چھوڑیں گے. اینڈ سر بات بھی نہیں کرنے دیں گے. بات کر کے دکھا دیں. لاسٹ ٹائم ہم ان کے اگینسٹ سے نا ان میں سے کوئی بات کر کے دکھاتا. سر آج بھی ہم بات نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے سر. آپ سیریسلی سر کویسچن آور ہے سر. آپ کا کویسچن آور ہو جاتا ہے، آپ کی بحث کرے، آپ کے لوگ بحث کریں وہ ٹھیک ہے. ہم بحث کریں آپ کو کویسچن آ جاتا ہے. آرڈرز آف دی ڈے. نہیں سر نہیں. ورکنگ ڈے. ورکنگ ڈے نہیں سر. ورکنگ ڈے. جی سوال نمبر 1 جی 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 بزنس کو چلاتے ہیں سر. جی 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 دیکھو یہ بات میں کریں گے نا. اس کے بعد میں نے فوراً یہی آپ لوگوں کو ٹائم. جی 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 آپ بیٹھیں گے تو میں ان کو مائک دوں گا نا. جی 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 دنیش صاحب
دنیش صاحب جی جی میرے خیال میں جی سینیٹر فیصل واڈا صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. دیکھیں چیئرمین صاحب جو پرسوں ہوا جی محسن صاحب آپ کو بھی دوں. اس پرسوں کے اندر ویسے تو اپولوجی ہوتی تھوڑا سا ایک گریس اور ڈیسنسی ہوتی, لیکن میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا چیئرمین صاحب. میسا کے سینٹ میسا کے چیئرمین صاحب ایوان اس حوالے چیئرمین صاحب میری گزارش سن لیجیے. دیکھیں آج میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا, میں آج اپنے لیے بات نہیں کر رہا, میں اپنی کولیگ سینیٹر سمینہ صاحبہ کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کی بےزتی ہماری بےزتی ہے, کسی بھی سینیٹر کی بےزتی ہماری بےزتی ہے, اور اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ہم سینیٹ کا بائیکاٹ کریں گے ابھی. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر ہم نے سینیٹر سمینہ کو اگر جسٹس نہیں دیا تو پھر دیر از نو پوائنٹ. کل تو پھر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کل شبلی صاحب کے اوپر بات آئے گی, ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. ہم نیازی صاحب کی بات آئے گی, ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. ظفر صاحب کی بات آئے گی, ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. پی ٹی آئی کی کسی خاتون کے اوپر بات آئے گی, ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے, اسی طرح آگے بڑھیں گے ان کے لیے. لیکن سر اگر آپ نے سینیٹر سمینہ صاحبہ کو ایڈریس نہیں کیا اور لاجکلی اور لیگلی وہ بات ٹھیک کر رہی ہیں کہ اگر سسپینشن 2 دن کی تھی, میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے خاتون ہے, درگزر آدمی کر دیتا ہے, لیکن اگر بہن ہو, اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی ہوں تو وہ معافی مانگ لیتی. بہن ہے معافی, ہم 10 دفعہ معافی مانگ لیتے اگر غلطی ہوتی, معافی سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اگر معافی نہیں مانگی جا رہی اور سینیٹر سمینہ صاحبہ کا جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہوگی سر, تو ہم سینیٹ کا بائیک آؤٹ کریں گے. ایوری بڈی ول واک آؤٹ. اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو یا تو ان کو واپس ان سے کہیں گے ان کی سسپینشن 2 دن کی ہے وہ پوری کریں, یا پھر وہ اپالوجی کر دے تو ہم بھی ان کو اور رسپیکٹ دیں گے آگے کی طرح. آپ کی بات, آپ کی پوائنٹ آ گئی. ہاں بٹ سر اس میں آپ نے ابھی ایکشن لینا ہے نا سر. جی جی ایک منٹ تو مجھے آپ نہیں سر, اگر سینیٹ کے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں آپ آ جائیں یہاں پہ. جی گزارش یہ دیکھو, گزارش یہ ہے اس دن ایک منٹ شبلی فراز جی واڈا صاحب پلیز, میں جو جی تو آپ پلیز بیٹھے تو میں بات کر لوں. دیکھو کل ایوان میں جب چیئرمین صاحب اجلاس کو چیئر کر رہے تھے تو دونوں طرف سے بڑے اچھے خیالات کا اظہار بھی ہوا, اور دونوں طرف سے ایک بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بڑے پیار و محبت سے, ڈسپلن سے, رول کے مطابق ایک دوسرے کا نقطۂ نظر سنتے ہوئے ہم یہ ایوان بالا جو فیڈریشن آف ہاؤس ہے اس کو چلائیں گے. تو ایک تو وہ بات ہے. ابھی جو ہے ہم نے یقیناً سمینہ صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر تھوڑا سا دیکھو ابھی جیسے اجلاس شروع ہوا بولتا ہے منسٹر صاحب نہیں ہے. جب منسٹر صاحب آ گئے تو اس پر کراس کوشچن ان کے سامنے جو ہے شعر و شاعری. دیکھو ایک چیز جو بات, ایک منٹ ضرور, تو ایک جو کل ایک چیز یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوا تھا اس حوالے سے, اور جو چیزیں جو سمینہ ممتاز صاحبہ کا وہ ہے وہ بھی چیئرمین صاحب سے ہمارے ساتھ ساری چیزیں ہو گئی ہے, بات چیت ہو گئی ہے. دیکھو اس بات سنیں, آپ بات سنیں. ابھی منسٹر صاحب نے جانا ہے, وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ ہے. اگر آپ لوگ کل خاص کر میری اپوزیشن, آپ لوگ بولتے ہیں منسٹر صاحبان نہیں آتے, جب آ جاتے آپ کراس کوشچن کرتے ہو, پھر آپ ان کو ایوان کو چلنے نہیں دے رہے ہو. سب لوگوں یہ تھوڑا سا 5-10 منٹ کا وہ ہے واڈا صاحب, 5-10 منٹ کا منسٹر صاحب جائے گا, یہ 2-3 وہ لے کے پھر آگے انشاءاللہ. یہ آپ میری بات سنیں کہ اگر جی صرف یہ ایک دو آپ ہماری بہنوں, ہماری آپ انتہائی آنریبل. جی 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 سر جی سوال نمبر 1 2 3 سوال نمبر
ہم نے جی 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 کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، انہوں نے ہاؤس کو ڈسرپٹ کرنا ہے. یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج ہم یہ بات نہیں کرنے دیں گے، اور یہ اگر رولنگز پہ اس طرح سے ڈسکشنز ہونے لگے اور اس کو کویشچن کیا جائے تو یہ جو سیٹ ہے جہاں پہ کہ میں چاہوں گا کہ اس وقت گیلانی صاحب جو بھی ہیں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس قسم کی بیہیویئر، اس طرح کا طرز عمل جس میں کہ ایک خاتون جو کہ سوال کر رہی تھی، بات خاتون کی عزت کا ہو رہا ہے. ایک ہماری سینیٹر وہ اگر ایک سوال پوچھ رہی تھی منسٹر سے، اس پہ کیوں اتنا ڈرامہ رچایا گیا ہے؟ یہ ڈرامہ جو کہ یہ رچا رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ صرف بات نہیں ہے، کویشچن نہیں ہے، بات نہیں ہوئی ہے. میری بات ختم. سر میرا یہ پریویلیج ہے کہ میں بات کر سکوں. آپ نے ایک طرف جو ہے تو غیر متعلقہ لوگوں کو آپ سوال کرنے دیتے ہیں. آپ نے تقریریں یہاں پہ سنی، آپ کو ریسٹور کرنا چاہیے تھا آرڈر، آپ کو کویشچن کے لیے الاؤ کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے. نمبر 2، ہماری سینیٹر کے ساتھ شی ہیز بین رانگ. فلک ناز نے یہ باتیں کی بھی نہیں تھیں، اور اگر چاہیے آپ کو تو جس طرح کے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، آپ کمیٹی بناتے. یو کی ناٹ بی وہ جج اینڈ ایگزیکیوشنر. آپ کو اس ہاؤس کو اگر تو اس طرح سے چلانا ہے جس میں کہ آپ صرف میجورٹی کی باتیں دیکھیں، اور آپ اصولوں کو، اس ہاؤس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو آپ اس پہ عمل نہ کریں، تو پھر یہ راجواڑہ بن جائے گا جو کہ تقریباً بن گیا ہے. اس لیے ہمارے دیکھیں ہمارے چیف منسٹر کے بارے میں ہر قسم کی زبان استعمال کی گئی، ہر قسم کی. علی امین گنڈاپور کے بارے میں ہر طرح کی غیر اخلاقی باتیں کی گئیں. اس وقت جو ہے تو یہاں پہ اس کو نہیں وہ کیا جاتا تھا. ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے اسپیچز کے، ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے وربیٹم جو کہ آپ کا ہاؤس کرتا ہے، جس میں کہ ہر بات کلیئرلی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون یہ دیکھیں، یہ بھی کورم کے پیچھے چھپیں گے، یہ کورم کے پیچھے چھپیں گے. یہ اس قسم کی یہ سچ کی بات پاکستان کے عوام کو نہیں سننا دینا چاہ رہے. یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہاؤس کو اس طرح ابھی جو ہے میں کاؤنٹنگ بھی کراؤں گا. میری جناب خلیل طاہر صاحب سے، کامران مرتضیٰ صاحب سے اور پونجو صاحب سے گزارش ہے کہ جو لوگ ایوان سے باہر گئے، کامران مرتضیٰ صاحب، خلیل طاہر صاحب، اب سعدیہ عباسی صاحبہ، آپ پونجو صاحب آپ لوگ چلے جائیں، آپ چلیں، آپ ان کو منع کھلائیں جی. سینیٹر محسن عزیز صاحب اور شبلی فراز صاحب، آپ ایک منٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. جی ہم نے گزارش کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے، خلیل طاہر سندھو صاحب سے، وہ جو ہے ان کو جو لوگ واک آؤٹ کر گئے ان کو تو کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے. ایوان بروز ہفتہ 14 ستمبر بروز ہفتہ 4 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. شکریہ جی. کورم کی نشاندہی ہو گئی ہے جی نہیں چلے جی.
آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیجنس گیس سپلائی ان کو دے رہے ہیں, یعنی آپ سستی گیس پاکستان کی جو ہے نہیں وہ آپ ان کو دے رہے ہیں, جو پریفرینشلی ڈومیسٹک کنزیومر کو آپ گیس نہیں دے رہے. میرے اپنے گھر میں گیس نہیں لگی ہوئی, میں سلنڈر کی گیس استعمال کرتی ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان والی گیس دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ان کو سبسڈی دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ سبسڈائزڈ ایل این جی کا جو ڈفرینشل ہے وہ غریب عوام سے لے رہے ہیں, ڈومیسٹک کنزیومر سے. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے, کس قسم کا آپ کے ہوتے ہوئے مصدق صاحب ہم آپ کو بڑا آنر کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے, یہ کیا مذاق ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ ہمیں لسٹ دیجئے ان 10 فیکٹریز کی جن کو آپ یہ سبسڈی دیتے ہیں, گھما پھرا کے آپ جو نام بتائیں نا ہمیں ان کے. جی جناب مصدق ملک صاحب, منسٹر. سر جب آپ ایک تو جس محبت سے آپ نے پریولیج ریز کیا ہے اس محبت سے میں حاضر ہوں سر, اس پریولیج کے لیے بھی اگر آپ موشن کرنا چاہیں تو وہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہاؤس نے سوالات ڈیفر کیے, میں تو ان سوالات کی مطابقت سے موجود تھا, لیکن جب ہاؤس نے فیصلہ کیا کہ ان سوالات کو ڈیفر کر دیا جائے تو یہ اگر مجھے پہلے نوٹیفائی کر دیا جاتا کہ سوالات پہلے والے جو ہیں وہ ڈیفر ہو رہے ہیں تو میں سر 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی حاضر. میں تو یہاں پہ سر ایگزیکٹلی اس ہال کے اندر دروازہ کھول کے پھر واپس گیا ہوں سر. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ سر کہ دیکھیے کتنا جاہو جلال سر, محبت بھی اور جاہو جلال بھی سر وہ دکھایا گیا, لیکن وہ خانزادہ صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں سر. جب آپ سوالات پوچھتے ہیں تو سر ہم ساری رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں سر, تو جب ہم یہاں پر جواب دینے کے لیے آتے ہیں تو معزز اراکین یہاں پر موجود نہیں ہوتے سر. تو میں اسی طرح کی کوئی بات تو کر سکتا تھا تلخ سر کہ ہم سے آپ نے کام کیوں کروایا اگر سوال کی نوعیت اتنی اہم نہیں تھی کہ آپ کو جواب چاہیے تھا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ خانزادہ صاحب میرے دوست بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اور ضرور کوئی مجبوری ہوگی ورنہ وہ ہاؤس میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. لیکن سر میں اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کسی طرح ایک طرح سے تو ہلکی سی زبان میں کہ ہم ایک دوسروں کے دوست ہیں, بعض مرتبہ سر دیر سویر ہو جاتی ہے تو اتنا جاہو جلال تھوڑا کم ہو جائے تو پھر طبیعت بوجھل نہیں ہوتی, ورنہ وہ جی میں حاضر. اور جی آپ جیسے آپ کہیں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں جی کہ کمیٹی میٹنگز میں ذاتی طور پہ جاؤں, بعض مرتبہ نہیں جا پاتا. میں سیکٹری صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ آیا کریں. ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میری جب میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر میں خود ہی جاتا ہوں تاکہ جتنے سوالات ہوں, میرے کولیگز ہیں جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھ پہ مقرر ہے کہ میں ان سوالوں کا جواب دوں. تو اگر ایسی کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو آئندہ میں کوشش کروں گا کہ نہ ہو, اور میں سیکٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ تشریف لایا کریں. ہمارے ہاں جی بہت زیادہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے 100% ٹھیک ہے, اور یہ ویسے اگین عجیب سی بات لگتی ہے اگر میں کہوں کہ پچھلی حکومت جس میں آپ تھیں اس میں جی اجید ایت اللہ صاحب نہیں جی مصدق ملک صاحب بس کراس نہ بس آپ نے سوال کیا ابھی جواب سنیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ مناسب ہی نہیں ہے بات. جب آپ جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح ہے تو اگر پچھلی حکومت میں بھی ہو رہی تھی تو تب بھی یہی نقطہ اعتراض تھا, غالباً ہم وہاں بیٹھ کے اٹھاتے ہوں گے. لیکن بات تو ٹھیک ہے تو بات پہ بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آپ کی حکومت یہ کر رہی تھی, اس نے اتنی سبسڈی دی, ہم نے اتنی سبسڈی دی. وہ تو مناسب نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ دو تین باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہیں. پہلی بات یہ کہی کہ کیا تمام فرٹیلائزر کمپنی کو ایک قیمت پہ گیس ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی ہے. ان کے ڈفرنس کتنے ہیں اس وقت؟ پہلے تو 170 جو پچھلی حکومت تھی اس میں تو 170 روپے پہ بھی گیس دیتے رہے ہیں ایک کمپنی کو, اینگرو کو, کیونکہ آپ نام پوچھ رہی ہیں. 170 روپے کی گیس دیتے رہے ہیں, اس سے پہلے 134 کی بھی دیتے رہے ہیں, hمارے دور میں بھی دیتے رہے ہیں, صرف آپ کے دور میں نہیں دیتے رہے. تو یہ غلط مت سمجھیے گا, یہ ایک جنرل میں بتا رہا ہوں. ایک کمپنی کو 134 کی, ہم 170 کی دیتے ہیں, باقی میجورٹی کمپنیز کو 580 کی دیتے ہیں, سب سے زیادہ 1597 کی دیتے ہیں. ساری کمپنیاں جو جی میں بتاتا ہوں ساری کمپنیاں مارکیٹ میں وہی فرٹیلائزر بیچتی ہیں, ساری کمپنیاں ایک ہی قیمت پر بیچتی ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا.
500 روپے والی کمپنی بھی اسی قیمت پہ فرٹیلائزر بیچتی ہے, 1500 روپے والی کمپنی بھی اسی قیمت پہ فرٹیلائزر بیچتی ہے, سب پروفٹیبل ہیں, اور ساروں کی پروفٹیبلٹی جو ہے وہ لسٹڈ ہے ایکسچینج کے اندر, کیونکہ یہ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں. تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں, یہ 500 اور 1500 کا فرق کہاں جاتا ہے؟ سر یہ ان کی بیلنس شیٹ میں جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ تمام کمپنیاں پروفٹیبل ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو, جیسے کہ آپ نے سوال اٹھایا کہ ان کو مختلف پرائسز پہ کیوں دی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ ہر ویل کی ڈسکوری کے وقت اس کی ایک قیمت کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی کچھ جو پرانے ویلز ہیں, ہمارے کنویں ہیں گیس کے, جو 1980 1970 میں دریافت ہوئے تھے, ان کی قیمت جو ہے وہ یہ 500 والی یعنی سستی قیمت. اس کے بعد 2012 میں ایک پالیسی لائی گئی کہ آج کے بعد جو بھی نئی ڈسکوری ہوگی اس کو $6 ملیں گے اس ڈسکوری کے. تو ان ویلز کے اوپر جو قیمت ہے وہ $6 ہے. اب جب پہلی جو دریافت ہوئی سارے کارخانے, وہ پرانے کانٹریکٹ کے ذریعے اس کے اوپر فرٹیلائزر پلانٹ لگائے گئے کہ اس کنویں کی گیس کی قیمت یہ ہے اور یہاں پہ یہ فرٹیلائزر پلانٹ یا پاور پلانٹ لگے گا جس کو اس قیمت پہ گیس ملے گی, وہ 20-30 سال کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے جی. اس کے بعد جب نئی پالیسی آتی ہے تو نئے کنویں جن میں سے گیس نکلتی ہے وہ کنویں $6 کے ہیں, تو وہاں پہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گیس $6 کی ملے گی. اس کا کوئی میکنزم جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کمیٹی میں بھی اور ویسے بھی چاہوں گا کہ کوئی کاسٹ ایکولائزیشن کا ایک فریم ورک ہم سارے مل کے تجویز کریں, کیونکہ یہ قوانین ہم نے بنائے ہیں, پالیسیز ہم نے بنائی ہیں, تو ہم ہی پہ مقرر ہے کہ ہم ایک کاسٹ ایکولائزیشن کا فارمولہ بنائیں تاکہ جتنے بھی فرٹیلائزر کی کمپنیاں ہیں سر وہ زیادہ پروفٹ کرے جو پروڈکٹیو زیادہ ہے, وہ زیادہ پروفٹ کرے جو ایفیشنٹ زیادہ ہے, وہ زیادہ پروفٹ نہ کرے جی جس کو سستی گیس پرانے کانٹریکٹ کے لیے مل رہی ہے. تو یہ میں سر آپ کی وساطت سے ہم اس کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں جی, وہ پالیسی میں لے آؤں گا, مگر اس میں آپ کی رہنمائی اور مدد دونوں درکار ہوں گی, کیونکہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بڑا پریشر پڑے گا, ہاتھ جلیں گے تھوڑے سے. تو میں اس وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں. میں اسپیسیفک آپ کا ذرا جواب دے دیجیے, میں معافی چاہتا ہوں, آئی ایم اے لٹل لانگ ونڈیڈ, پلیز بیئر ود می. 2 کمپنیاں جن کو LNG دی جا رہی ہے, باقی سب کے تو ویل ہیڈ کے وہ ہیں کانٹریکٹس, اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی سبسڈی نہیں ہوتی. اگرچہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عوام کو فائدہ, کسان کو فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ کمپنی کو ہوتا ہے, مگر وہ کانٹریکٹس بنے ہوئے ہیں اور آپ تو سمجھتے ہیں کانٹریکٹس کو سر. 2 کمپنیاں ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر, فاطمہ فرٹ اور ایگری ٹیک. ان 2 کمپنیوں کے کانٹریکٹس جو ہیں ان میں ہم LNG ان کو دیتے ہیں. وہ جب LNG ہم ان کو دیتے ہیں تو کیونکہ LNG کے بھاؤ جو 3600 روپے ہے, یعنی ایک 1500 ہے ایک 500 ہے, LNG کی قیمت 3600 روپے ہے, تو 3600 روپے پہ فرٹیلائزر بن نہیں سکتا. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خریف کی فصل اور فلاں فصل اور فلاں فصل آ رہی ہے, اگر فرٹیلائزر نہیں ہوگا تو سب الٹ جائے گا, ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی, فوری طور پہ فرٹیلائزر پیدا کیا جائے. تو ہم ان کو فرٹیلائزر کی قیمت کی جو گیس ہے وہ دیتے ہیں LNG, وہ دیتے ہیں سستی, اور اس میں نومبر سے لے کے جولائی تک جو ٹوٹل جو آپ نے پوچھا تو وہ تو ہم نے بتا دیا, تو وہ کوئی 40-43 ارب روپے کی سبسڈی بنتی تھی جو فراہم کی گئی. اگر میں ذرا ذہن سے بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, اگر ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کریکشن ہو, لیکن براڈلی میرے نمبر زیادہ تر غلط نہیں ہوتے. اچھا جی, اب یہ سبسڈی پھر برابر کیسے, جس کو آپ کراس سبسڈائز کہتے ہیں, وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ LNG کے جو باقی صارفین ہیں, یہ جو سبسڈی ہے اس کو پرائس کو برابر کرنے کے لیے, تاکہ سرکولر ڈیٹ کے اندر نہ اضافہ ہو اور ملک سرکولر ڈیٹ کے نیچے دب نہ جائے, تو یہ جو فرق ہے وہ LNG کے جو دیگر صارفین ہیں ان کی اگلے 6 مہینے کی ریونیو ریکوائرمنٹ میں ڈال کے آہستہ آہستہ ریکور کیا جاتا ہے. یہ میکنزم ہے جی. میں خود بھی اس سے کافی خائف ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سوال کو ڈراپ نہ کریں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک میکنزم میں تجویز کر رہا ہوں, جو جی میں میکنزم تجویز کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی. وی آر ان دا فائنل اسٹیجز آف کریٹنگ دیٹ میکنزم, لیکن کیونکہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مختلف کانٹریکٹس ہیں, مختلف وقت میں کانٹریکٹس آئے ہیں,
تو اس میں آپ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ پھر ہم تھوڑی سی جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کریں گے تو ایک لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گا، پھر ہر ایک کو یکساں قیمت پہ گیس ملے گی، یکساں قیمت ہوگی فرٹیلائزر کی، جو فائدہ آپ دینا چاہیں یا ہم دینا چاہیں مل کے وہ ہم صرف کسان کو دیں گے، کسی کمپنی کو نہیں دیں گے۔ تو آپ کا سوال بڑا بروقت ہے جی، بڑا اسپیسیفک ہے، اور یہ اس کا جواب ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میکنزم جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے فلور پہ لے کر آئیں گے۔ جی سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت تو آپ ایک دفعہ تو کیا، 10 دفعہ تو نہیں کریں۔ بہت شکریہ دنیش بھائی، آپ بھی کر لیجئے۔ ابھی مائک کو سب بار بار اب